सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मौला हुसैन जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला 60 हिजरी 22 रजब को दुनिया से फालेज के मर्ज में कूच कर गए। ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। सहाबी से अगर कोई ऐसी लग्जिश हो जाए तो उम्मत में किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो सहाबा के मामलात पर जबान खोलता फिरे। लोग आज बहुत बेबाक हैं और वो कुछ का कुछ कहते हैं। हम कहते हैं बस इतनी नबी से निस्बत है उनको, हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए उनके बारे में गलत सोचना भी हराम है। अहले सुन्नत का ये मुअतदिल रवैया है, एतदाल। नहीं तारीफ कर सकते तौहीन भी मत करो, इसलिए कि बेटे का नंगापन बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ा, उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किरदार पे क्या असर पड़ा? उन्होंने समझाया, नहीं माना, गर्क हो गया। अल्लाह के पैगंबर है नूह। हज़रत अमीर मुआविया आशिके रसूल है, ऐसे आशिके रसूल के उन्होंने वसीयत की थी कि मैंने हुजूर के नाखूनों की कतरन संभाल करके रखी है, जब मैं कब्र में जाऊं तो उसको मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के नाखूनों की कतरन। और उनका विसाल हुआ दमिश्क में, मुल्क शाम में। उन्हें बाग बेसगीर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आज भी वहां उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उन्होंने दुनिया से जाते जाते बड़ी वसीयतें की थी यजीद को कि देख उनका ख्याल रखना। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन जब उनका विसाल हो गया 22 रजब को आपका विसाल हुआ। उसके बाद यजीद ने एक खत रवाना किया, क्योंकि यजीद को चोर के दिल में तो चोर होता है ना। यजीद को यह खतरा था कि मौला हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था यह है पक्का गुंडा, ये किरदार लेस आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी, इसके पास कोई किरदार तो है नहीं। बांसुरी बजाता है, कनीजों का नाच देखता है, मुजरे सुनता है, बंदर का नाच देखता है। और जो सरजून है ना, सरजून, इस नाम को आप याद रखें, वो आगे काम आएगा। सरजून जो है वो यजीद का दोस्त है। सरजून ने यजीद की जितनी पोल खोली है उससे ज्यादा किसी ने यजीद की पोल नहीं खोली। ये हर अय्याशी में सरजून यजीद के साथ साथ रहता था। तारीख में अलबिदाया व निहाया वगैरह उठा करके पढ़े, और भी दीगर मुअर्रिखीन का रिकॉर्ड उठा करके पढ़े। सरजून ने बहुत सी बातों का इंकिशाफ किया है। सरजून का कहना यह है कि यजीद जो है वो लड़कों के साथ बदफैली भी करता था, और बल्कि यजीद का किरदार इतना घिनौना किरदार था, इतना गिरा हुआ किरदार था कि यजीद जब शहवत उसमें डूब जाता तो वो कुत्तों के साथ भी बदफैली किया करता था। ये यजीद का किरदार है, ये यजीद का कैरेक्टर है। वरना सरजून का वाला आप पढ़ लें उठा करके तारीख के अंदर, इतना बदतरीन आदमी बताओ जो कुत्ते के साथ बदफेली करे, तुम उसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ोगे जुमा की? अरे जब तुम जैसा नहीं पढ़ सकता, हम जैसा नहीं पढ़ सकता। यारो हमारे यहाँ तो नमाज में इतनी एहतियात है, हमारी अवाम इतनी होशियार है, सुन्नी अवाम, अगर इमाम की उंगलियां भी मुसल्ले पे नहीं लगती तो वो मस्जिद छोड़ देते हैं। बोले हमारे इमाम साहब की उंगलियां नहीं लगती, और चूंकि वो 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, तो है दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी नहीं है चेहरे, लेकिन कहेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। यानी ये हालत है। जिस कौम की गैरत का हाल ये हो, जिस कौम की गैरत की कैफियत ये हो, उस कौम के आका हुसैन वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो, और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था, उससे कहा हुसैन को कहो वलीद इब्ने उक़बा के वो मेरी बैअत करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये 4 नाम उसने खास लिए, और उसके बाद कहा कि ये सबसे बैअत लेना, बैअत करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बैअत न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं, उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करे तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना।
اب یہ چیز جب ولید کے پاس آئی، ولید نے خط پڑھا، گھبرا گیا، مولا حسین کو قتل کرنے کی بات کی اس نے۔ تو انہوں نے مروان کو بلایا، مروان ابن حکم۔ یہ مروان وہ شخص ہے، مروان وہ انسان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو یزید کے فیور کرنے والوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو نقل کیا ہے ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے منبر پہ چڑھ کر کے اللہ کی توہین کی اس طرح سے کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو میرے وزن سے کرسی چرچر کرتی ہے، ویسے اللہ رب العزت بھی اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے وزن سے اس کی کرسی چرچر کرتی ہے، جیسے میں اترتا چڑھتا ہوں وہ بدعتی ہے ابن تیمیہ، اور وہ اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، وسیلے کا انکار کرنے والا، حضور علیہ السلام کے مزار پہ جانے کو حرام لکھنے والا، سب سے پہلے جس نے حرام لکھا وہ ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر۔ اس نے اما عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہے کہ جب مروان اپنے باپ کی پیٹ میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے باپ حکم پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی اور اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا تھا کہ وہ طائف میں پڑا رہے، اور پھر جب حضور نے اس پہ لعنت کی اس کے باپ پہ تو اس لعنت میں مروان بھی شریک ہوا۔ مروان وہ لعنتی ہے، اس کو بلایا ولید نے، کہا دیکھیں خط آئے، کہاں بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر نے عبداللہ ابن زبیر اور مولا حسین بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ اتنے میں قاصد آیا، کہا مولا حسین آپ کو اور ابن زبیر آپ کو بھی امیر بلا رہے مدینہ منورہ کے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں۔ دونوں باتیں کرنے لگے، ایسا لگتا ہے یہ وقت تو امیر کے ملنے کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید بادشاہ بن گیا تو اسی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ کہہ جو دیا ہوں نا کہ آتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا تم جاؤ، میں تو یہاں سے سیدھے اب مکہ ہی جاؤں گا، میں مدینے میں رکنے والا نہیں۔ وہ فوراً وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، اس طرف جلدی کے جلدی۔ یہ ادھر گھر گئے اور 30 جوانوں کو ساتھ لیا، کہا کہ دیکھو اگر میری آواز اونچی ہو نا تو تم لوگ اندر آ جانا، اور جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع نہیں کرنا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جانے سے ایسا لگتا ہے کتنے ذہین تھے مولا حسین، دور اندیشی کس قدر تھی کہ جی خط آیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے محسوس کر لیا تھا۔ مولا حسین گئے اندر، ولید نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی اور تعزیت فرمائی۔ اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، جس کی دعائیں مغفرت مولا حسین کرتے ہوں ان کی دعا تو کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہوتے معاذ اللہ، یا منافق ہوتے، یا وہ معاذ اللہ اسلام سے ہٹ گئے ہوتے تو مولا حسین ان کی کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مغفرت کی دعا کی، کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کھل کر، اس طرح سے جو تم بات کر رہے ہو کہ یزید کی بیعت کر لو، میرے جیسا آدمی جب بیعت کرے گا تو کھلے میدان میں کرے گا، اس طرح چپکے خاموشی سے مجھ جیسے آدمی سے بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک کام کرو، باہر چلو، اعلان کرو، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ولید نے کہا اے مولا آپ نے تو بات ٹھیک کہی، ولید ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، آپ نے ٹھیک کہی، بات ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں جو ہے وہ ساری صورتحال یزید کو لکھتا ہوں، معاملہ معلوم کرتا ہوں کہ ایسی بات آپ کہتے ہیں۔ مروان نے کہا ولید اسے قتل کر، اگر تو نے اسے جانے دیا تو دوبارہ تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ مولا حسین رک گئے، اچھا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ خدا کی عزت کی قسم نہ تیرے اندر ہمت ہے نہ ان میں۔ ولید نے کہا حضرت آپ جائیں، اگر پوری دنیا کی نعمت بھی مجھے دے دی جائے اور آپ کو قتل کا حکم دیا جائے تو میں پوری دنیا کی نعمت ٹھکرا دوں، لیکن آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ آپ کے پیر میں کانٹا چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، کیونکہ ابھی چند دن ہی تو گزرے، ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا ہے، صحابہ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ پھر مولا حسین وہاں سے نکلے، گھر آئے
اور گھر والوں کو کہا ہم لوگوں کو اب مدینہ چھوڑ دینا ہے، جس امتحان کی خبر اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی وہ دن آ گئے اور ہم لوگوں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانا ہے، اس لیے تم لوگ تیاری کرو اور انتظار کرو کہ ہم لوگوں نے مدینے چھوڑ دینا ہے۔ والوں سے کہا تیاری کرو، اب عجیب نبی کے گھر کے اندر ایک کوہرام ہے، سامان بند رہے ہیں، سامان باندھے جا رہے ہیں، اسی عالم کے اندر کوئی کبھی اپنے کپڑے سمیٹتا ہے، کوئی تیاری کرتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، کوئی چپ کے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہے، کوئی چپ کے اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھتا ہے، لیکن کوئی مولا حسین کو نہیں کہتا حسین نہ جانا، اس لیے کہ وہ دن آ رہے ہیں شہادت کے جس کی رسول نے خبر دی تھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو عزیز رکھتے تھے۔ اسی عالم میں پھر یوں ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول کی قبر انور کو سلام کر کے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ 3 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 60 ہجری کا اور 14 کا چاند 4 تاریخ کا چاند مدینہ طیبہ میں مزار رسول کو سلام کرنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر دھیرے دھیرے رات اپنی سیاہ زلفوں کو اہل مدینہ پر بکھیرنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مدینے والے کچھ اپنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کے طور پر اپنے گھروں میں اللہ کو منانے کے لیے آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں رات ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے تو چشم تصور میں جب میں مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں 4 شب میں شعبان کی 60 ہجری کی، تو میرا دل، میرا ایمان، میرا وجدان پھر ان چیزوں کو تصور میں لاتا ہے جہاں آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! جب مدینے والے عبادتوں سے تھک کر اپنے بستر پر سو چکے، ستارے چمکتے چمکتے تھک چکے، اور رات کی سیاہ زلفوں نے گہرے ڈیرے ڈال دیے، مدینہ طیبہ میں ادب کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سب کے گھر بند تھے، اگر گھر کھلا تھا تو ایک خاندان کا، جسے خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاں، کسی کے گھر میں اگر چراغ جل رہا تھا تو ایک خاندان کا جو نبی کا خانوادہ تھا۔ ایسے میں اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک کم و بیش 55 سال اور کچھ مہینے کی 55 سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے، جس کی داڑھی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی۔ اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنیں نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا قندیل روشن کر دی ہو۔ وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے بوجھل قدموں سے غم سے نڈھال جنت البقیع میں جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے در رسول کا ذکر کیا ہے، بعض مورخین نے پہلے جنت البقیع کا ذکر کیا ہے۔ اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا، اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ جوان جیسے ہی جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی۔ وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا، حلم اور حکمت کا جو پیکر تھا، ماں کی قبر کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا۔ شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی۔ آج 4 شعبان ہے، 4 شعبان کی شب ہے، اس کو 3 رمضان کی وہ رات یاد آ گئی۔ کون سی رات؟ جب اس کی پیاری پیاری امی، جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس کی پیاری پیاری امی جس کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حسین کو وہ ماں یاد آئی۔ سب جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن 3 رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سے آٹا گوندا اور دن میں 2 تاریخ کے دن میں
कपड़े धुले और तीसरी शब को जल्दी जल्दी से खाना पकाने लगी। बहुत उजलत कर रही थी हुसैन की अम्मी। हुसैन पाक के बाबा मौला अली आए। फातिमा, आज अजीब मामूल है आपका, आपने नमाज मगरिब पढ़कर इतनी जल्दी से खाने की तरफ रुजू किया, हालांकि तेरी ये आदत नहीं, खाना कभी तूने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। आज फातिमा तू खाना बना रही है। हुसैन को माजी के कुछ लम्हात याद आए। मैं भी उन्हीं लम्हात की तरफ तुम्हें ले जाना चाहता हूं और इश्क में तुम्हें मदीने तैयबा में उन माँ बेटों की मोहब्बत का लुत्फ और लज्जत चखाना चाहता हूं, उन्हीं के फैजान से, ताकि जिसके लुत्फ से, जिसकी लज्जत से, जिसकी खुशबू से अपने मशामे जामात तर हो जाए। मौला ने पूछा, फातिमा खाने में इतनी जल्दी कैसी? सैयदा ने दुपट्टे से आंसू पोंछे। आज हमने नहाया है, आपने देखा? हाँ, वही कपड़े धुल करके पेवन वाले पहने आपने देखा? हाँ, मामूल से हटकर आज तुम्हारी जिंदगी है फातिमा। फातिमा ने कहा, रुखसत का वक्त करीब है, जाना है इस दुनिया से। दिन आखिरी गुजर गया, अब आज आखिरी रात आ गई। तो जाने वाले तो कहीं इस्तिगफार पढ़ते हैं, जाने वाले तो कलमे पढ़ते हैं, तुम खाना बनाने बैठ गई। मौला हुसैन के वालिद ने कहा, तुम खाना बना रही हो? हाँ, इसलिए कि जब जाना है उस वक्त तो सर सजदे में रहेगा, लेकिन अभी खाना इसलिए बनाती कि मुझे करबला में हुसैन की भूख याद आती है। आज इसलिए खाना बना रही हूं, अपने हाथों से आज मेरे हुसैन को खाना खिलाऊंगी, ज़ैनब को खिलाऊंगी, हसन को खिलाऊंगी, ताकि मेरा बेटा हुसैन जब करबला में 3 दिन का भूखा हो तो मां के हाथों के लुकमों की लज्जत उसकी भूख को मिटा दे और वो यजीदियों के साथ ईमान और अकीदे का सौदा न कर सके। और फिर सैयदा ने मौला अली का हाथ पकड़ा। वो लम्हात हुसैन को याद आ रहे हैं। मौला अली का हाथ पकड़ा, अली कुछ वादे करो। कहें, बताओ क्या मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? नहीं। मौला अली ने कहा, तुमने मेरी खुशी का बड़ा ख्याल किया। कहा, अली मेरी हयात में तुम पर दूसरा निकाह मेरे नबी ने हराम किया था, लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम दूसरा निकाह तो करोगे ना? मौला अली चुप थे और मोटे मोटे आंसू मिज़गा पर सजते थे और अली के चेहरे पर मोतियों की तरह झड़ते थे। मौला अली ने आंखें नीचे कर ली, कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम मेरे बाद निकाह करोगे, क्योंकि शादी को अभी 8-9 साल हुए, पहली शादी को जब फातिमा के साथ है और अब जुदाई होनी है। मौला अली खामोश हैं। फातिमा कहती है, चंद नसीहतें वसीयतें ये है कि मेरे हुसैन को रुलाना नहीं, क्योंकि मेरे नबी मेरे बाबा कहते थे, हुसैन रोता है तो मेरा दिल दहलता है। मेरे बच्चे को बहुत रोना है अली, इसलिए उसे रोने न देना। माँ का प्यार भी देना और बाप का प्यार भी देना। फिर कहती है, मेरे बाद तुम दूसरी शादी तो करोगे ना अली? तो जब दूसरी शादी करना तो ऐसी बहादुर खानदान की औरत से करना कि जिसकी बहादुरी मशहूर हो। मौला ने कहा, यह अजीब सी वसीयत कि जब दूसरी शादी करना तो बहादुर घराने में करना। हाँ अली, इसलिए कि जब मां बहादुर होती है तो औलाद भी बहादुर होती है। तो जब आप बहादुर मां से निकाह करोगे तो उसके बतन से बहादुर औलाद पैदा होगी। जब मैं ना रहूंगी, आप ना रहेंगे, हसन ना रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो आपकी बहादुर बीवी की बहादुर औलाद करबला में मेरे हुसैन के साथ काम आएगी। और मौला उस अली ने हजरते अब्बास की जो मां उम्मे बनीन, उनसे निकाह फरमाया। वो बड़ी बहादुर थी और मौला अब्बास उनसे पैदा हुए। और भी अब्बास कैसे थे उनका तारुफ तो हम बाद में कराएंगे। तो फिर उसके बाद सैयदा फातिमा ने अपने बेटों को अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिला करके कहती है, बेटो जाओ नाना की कब्र अनवर पे सलाम पेश करो, वहां जाओ, इसलिए कि बेटे मेरी रूह को निकलते देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और खुद मुसल्ले पे जाने की तैयारी कर ली। उधर शहजादे गए, इमाम हसन, सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन गए।
اور قبر انور پر جب گئے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی قبر انور سے رونے کی آواز آتی. وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو فوراً پلٹ آئے, اور پلٹ کر کے آئے تو ماں نے کہا بیٹے آ گئے اتنی جلدی؟ حضور کے روزے پہ سلام کے لیے گئے تھے. کہا امی کیا کریں, آپ یہاں آتے ہیں تو وہاں بیچتی ہے, وہاں جاؤ تو یہاں بیچتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے نانا کے روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے. اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی روئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو تب آقا نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے. تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا ہمیں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا. فاطمہ نے سینے سے لگایا. یہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا. حسین ماں کی قبر پر پہنچے ہیں, خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں. یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے, ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے. اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو. مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے. امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی, جسے تو کلیجے سے چمٹاتی, دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. ماں اب وہ وقت آ گیا. امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا. ماں آج اپنا پلو قبر انور سے میرے سر پہ رکھ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہ ویلا نہ کرے. امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اصغر شہید ہو تو میرے پیر میں تزلزل نہ آئے. حسین کہتے جا رہے روتے جا رہے. امی کچھ تو کہہ دو تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے. صوفیاء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیاء کا مجمع بھی نہیں ہے. جب اہل دل ہوتے ہیں تو اہل دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے. لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے, قبر پر زلزلے سے جھٹکے آنے لگے, قبر میں حرکت پیدا ہو گئی. گویا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی داستان غم سن کر لرز گئی ہیں, اور پتہ نہیں فاطمۃ الزہرا نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی. ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پیتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے, اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے ماموں حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پہ آئے. کہا ماموں میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا, اب میں دین کے لیے قربان ہونے جاتا ہوں. بابا ماموں مجھے اجازت عطا فرمائیں. اور پھر بقی میں امہات المومنین کی قبروں کو سلام کیا. بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا. حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے. ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں. حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے.